مکہ کی گرم ریت پر سورج اپنی تمازت کے ساتھ چمکتا تھا۔ لوگ اپنی تجارت اور زندگی میں مصروف تھے، مگر انہی گلیوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو بھوک سے نڈھال تھے، یتیم بچے جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، اور غریب لوگ جو ایک لقمے کے محتاج تھے۔ ان کی آہیں آسمان کی طرف بلند ہوتی، لیکن زمین پر کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ تھا۔ معاشرے کے بڑے سردار اپنی دولت اور جاہ و جلال پر فخر کرتے تھے۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے، قربانی بھی دیتے اور نیک کاموں کا اظہار بھی کرتے، مگر ان کے دلوں میں رحم اور خلوص کی کمی تھی۔ یتیموں کو دھتکار دیا جاتا، مسکینوں کو دھکے دے کر ہٹایا جاتا، اور نماز جیسی عظیم عبادت بھی صرف دکھاوے کے لیے پڑھی جاتی۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعون نازل فرما کر لوگوں کے رویے بے نقاب کیے۔ یہ سورت الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو انسان کو اس کا اصل چہرہ دکھاتی ہے۔ عرب کے معاشرے میں یتیم سب سے زیادہ مظلوم تھے۔ ان کے مال پر قبضہ کر لیا جاتا، جائیداد چھین لی جاتی، اور بچے بے یار و مددگار رہ جاتے۔ کچھ بچے بھیک مانگنے پر مجبور ہوتے اور کئی بھوک سے مر جاتے۔ اسلام نے آ کر یتیموں کی کفالت کو جنت کی ضمانت بنا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے دو انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں۔ مگر اس حقیقت کو جھٹلانے والے لوگ یتیم کو دھتکارتے اور دل میں ان کے لیے کوئی نرمی نہ رکھتے۔ غریب اور مسکین کو اس وقت کمتر سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی بھوکا دسترخوان کے قریب آتا تو اسے دھکے دے کر ہٹا دیا جاتا۔ مالدار لوگ کھانے کی محفلیں تو سجاتے، لیکن ان میں مسکینوں کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی۔ قرآن نے ایسے لوگوں کو دین جھٹلانے والے قرار دیا۔ اصل دین صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ دل کی نرمی، رحم دلی اور دوسروں کا خیال رکھنے کا نام ہے۔ اگر دل میں یتیم اور مسکین کے لیے جگہ نہ ہو تو پھر عبادت بے معنی رہ جاتی ہے۔ مکہ کے بڑے لوگ نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں بلکہ لوگوں کو متاثر کرنا ہوتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ انہیں نیک اور دیندار کہیں۔ اللہ نے ان کے دکھاوے کو سخت الفاظ میں تنبیہ کی اور بتایا کہ ان کی نماز ان کے لیے وبال بن جائے گی۔ آج بھی یہی حال ہے کہ کئی لوگ نیکی صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ صدقہ دیتے ہیں اور ساتھ تصویر کھینچ کر دنیا کو دکھاتے ہیں، مگر اصل نیکی وہ ہے جو خلوص کے ساتھ ہو، جس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ یہ سورت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی ذکر کرتی ہے جنہیں معاون کہا گیا ہے، جیسے برتن، کپڑا اور روزمرہ کا سامان۔ جو لوگ دوسروں کو ان معمولی چیزوں میں بھی مدد دینے سے انکار کرتے ہیں، ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کی مدد کی جائے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو۔ آج کے دور میں بھی یہ پیغام ہمارے لیے ہے۔ ہم اپنے گھروں میں آسائشوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ فریج کھانے سے بھرا ہوتا ہے، الماری کپڑوں سے بھری ہوتی ہے، اور گھر میں ہر سہولت موجود ہوتی ہے، مگر ہمارے آس پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں۔ ایسے بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں مگر فیس ادا نہیں کر سکتے۔ ایسی بیوائیں ہیں جو اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں۔ اگر ہم نے ان کی مدد نہ کی تو ہماری عبادتیں بھی بے معنی ہو جائیں گی۔ مکہ کی ایک گلی کا منظر آنکھوں کے سامنے لائیے۔ ایک یتیم بچہ بھوکا بیٹھا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ وہ ایک سردار کے دروازے پر جاتا ہے اور روٹی مانگتا ہے۔ سردار اپنے خادم کو حکم دیتا ہے کہ اسے بھگا دو۔ بچہ روتا ہوا دوسرے دروازے پر جاتا ہے، لیکن وہاں بھی یہی حال ہوتا ہے۔ کوئی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ ایسے ہی حالات میں ایک شخص گزرتا ہے جو دل ہی دل میں فخر کر رہا ہوتا ہے کہ آج میں نے نماز بھی پڑھی اور صدقہ بھی دیا، لیکن اس کا دل اس بچے کے لیے نہیں پسیجتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں سورۃ المعون نے بے نقاب کیا۔ یہ کہانی صرف مکہ کے لوگوں کی نہیں بلکہ آج کے ہر مسلمان کی ہے۔ ہم بھی جب یتیم اور مسکین کو بھلا دیتے ہیں، جب چھوٹی چھوٹی مدد کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور جب نیکی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، تو ہم دراصل اسی صورت کے کردار بن جاتے ہیں۔ اصل کامیابی اسی وقت ہے جب ہم اللہ کے لیے خالص ہو کر عبادت کریں، یتیم کو سینے سے لگائیں، مسکین کے دسترخوان کو سجائیں، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں آر نہ سمجھیں۔ سورۃ المعون ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین صرف نماز، روزہ، حج کا نام نہیں بلکہ رحم، محبت اور خدمت کا دوسرا نام ہے۔ اگر ہم دل سے یہ پیغام اپنائیں تو ہماری زندگی میں سکون بھی آ جائے گا، اور ہماری عبادتیں بھی اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائیں گی۔